بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ان کے بارے میں مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ وہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں۔ میڈیا میں ایک عرصے میں ان کو ISI کے افسانوی کردار کے نام سے یاد کیا جاتا رہا۔ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک سٹار انٹیلیجنس آفیسر ہیں۔ ان کے بقول وہ اپنی ذات میں انٹیلیجنس ادارہ ہے، اور جنرل حمید گل کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو اگر کسی فرد نے بچایا ہے تو وہ وہی ہیں۔ میرے آج کے مہمان ہیں ISI کے سابق افسر میجر ریٹائرڈ محمد عامر صاحب۔ عامر صاحب، والد صاحب نے آپ کو فوج میں بھیجا ملک کی خدمت کے لیے اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ فوج نے آپ کو انٹیلیجنس میں بھیجا کہ آپ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرائیں گے، لیکن میجر صاحب آپ سیاست میں لگ گئے، سازشوں میں لگ گئے۔ یہ اپنے حلف کی خلاف ورزی آپ نے نہیں کی، ایسا کیوں کیا میجر صاحب آپ نے؟ سلیم، جو کچھ آپ نے کہا، ایسا جس نے بھی کیا ہے میرے نزدیک اس نے زیادتی نہیں بلکہ جرم کیا ہے۔ میں تو اس کو جرم سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں تھا کہ مجھے والد صاحب نے جس مشن کے لیے بھیجا تھا، میں انشاءاللہ جب قیامت کے دن ان سے ملوں گا تو میں شرمندہ نہیں ہوں گا۔ یہ کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ ہاں، میں نے پڑھی ہے۔ اس کتاب میں آپ کی جو گفتگو ہے میں اس کو اون کرتا ہوں، ٹیپس میں جو میں اس کو اون کرتا ہوں، وہ ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، تو وہ کیا ہے؟ جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ میں نے ایٹمی پروگرام پاکستان کے کہوٹا کو بچایا ہے۔ الحمدللہ میں نے کیا ہے۔ موساد کا ایک ایجنٹ تھا جو لانچ ہوا تھا، ہائیلی ٹرینڈ، 2 سال تک میں نے اس کے ساتھ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کے طور پہ کام کیا۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر پاکستان کو گالیاں دی، پاکستان کو تباہ کرنے کے منصوبے بنائے۔ اس پہ کتاب لے کے آنا، مجھے ٹرائی کرو، اس میں تو اسے بڑا جرم ہے۔ انٹیلیجنس آپریٹر کے لیے ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کور۔ مثلا اگر میں نے سلیم سے کچھ نکالنا ہے اور سلیم کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے تو میں نے سلیم کا دوست بننا ہوگا اور سلیم کے دشمن کا دشمن بننا ہوگا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب میں جو ہے یا ان کیسٹوں میں جو ہے وہ سب کچھ درست ہے، لیکن آپ ایکٹنگ کر رہے تھے؟ جنرل کلو جب آئے تو وہ آئسولیٹڈ تھے، ریٹائرڈ جنرل تھے۔ مجھے انہوں نے پہلے دن تو نہیں، پہلی مرتبہ جب بلایا تو میرے بارے میں نے دیکھا کہ وہ شبہات کا شکار تھی۔ آپ ضیاء کے واقعات میں نہیں تھے؟ بالکل نہیں تھا، ناٹ ایٹ آل۔ ضیاء الحق کی جگہ اگر جنرل ٹکا خان ہوتا تو بھی میں یہ ڈیوٹی کرتا۔ مجھے تاریخ نے ایک فریضہ سر انجام دینے کی سعادت نصیب کی تھی، میں نے کی، چاہے اور یہ پالیسی ذوالفقار بھٹو اس کا میں مارتا۔ نہیں تو ایک میجر ان کے اتنے قریب کیوں تھا؟ میں اپنے ڈی جیز کے قریب تھا، میں جنرل ضیاء کے قریب تو نہیں تھا۔ میں تو اپنے ڈی جیز کے قریب تھا۔ میرے پاس سب سے حساس اسٹیشن تھا اسلام آباد، اور میرا جو الحمدللہ جو آؤٹ پٹ تھا اس کی وجہ سے مجھے میں کس وقت جا سکتا تھا وداؤٹ اپوائنٹ، جنرل اختر الرحمان کے ساتھ، بریگیڈیئر امتیاز کے ساتھ، بریگیڈیئر صغیر کے پاس، اور جنرل حمید گل کے پاس۔ بریگیڈیئر صغیر اچھا، شمس الرحمان کلو صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے جو باتیں وہ کرتے رہے تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ چونکہ لابیز تھی، جیلیسیز بڑی تھی۔ IB کے مسعود شریف صاحب پیچھے لگی ہوئی تھی، ٹیلی فون ٹیپس کر رہے تھے، سروینس کر رہے تھے۔ PM سیکریٹریٹ میں ایک بریگیڈیئر اختر صاحب تھے، انہوں نے اپنی ایجنسی وہاں پہ کھولی ہوئی تھی۔ یہ سب جنرل بابر کو لوگوں نے اکسایا ہوا تھا، وہ میرے خلاف تھے، بہت سارے، میں کیا کیا بتاؤں۔ جنرل حمید گل کی جب پوسٹنگ ہوئی، اس سے پہلے باقی افسر ہمارے دور کے جو تھے تقریباً پوسٹ آؤٹ ہو گئے تھے۔ تو میں جنرل حمید گل کے پاس گیا، اکراس دا ٹیبل بیٹھا، اور میں نے کہا سر آپ کی پوسٹنگ آئی ہے بڑے ہاسٹائل انوائرمنٹ سے، میں اس میں انایزی فیل کروں، میں کام نہیں کر سکتا، آپ مجھے کائنڈلی آرمی میں واپس لے جائیں۔ تو مجھے جنرل حمید گل نے کہا کہ عامر، if I take you out of ISI this will be a national tragedy۔ زندہ ہے، پوچھ لیں۔ وہ چلے گئے، مجھے چھوڑ گئے۔ جنرل کلو آ گئے، جنرل کلو نے مجھے بلایا، تھوڑے سے ان کے کچھ خدشات تھے، تحفظات تھے۔ جب میری گفتگو ہوئی تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کبھی پولیٹیکل مینیپولیشن میں انوالو رہے؟ میں نے کہا ناٹ ایٹ آل سر۔ میں نے کہا قطعاً نہیں۔ انہوں نے کہا ہاؤ آفن یو یوز ٹو میٹ یور ایکس DG؟ میں نے کہا اٹ ڈیپینڈنٹ انٹائرلی اپان مائی ول، وین ایور آئی وڈ لائک آئی وڈ میٹ ہم۔ میں نے کہا یہ بالکل میری صوابدید پہ تھا، میرے لیے کوئی پابندی نہیں تھی، میں ان کے گھر بھی جا سکتا تھا ملنے۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا میرے آپریشن اس نیچر کے تھے، یہاں پہ بیسز میں انٹیلیجنس ہبز بنے ہوئے تھے، پاکستان بڑے مشکل حالات سے دو چار تھا، رشین انویژن کے بعد، ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی ذوالفقار۔ ہم نے جب کہا تو ہمیں تو برا بلا کہا، اس دن آپ کے انٹرویو میں مسعود شریف نے کہا کہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی، مان گیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ مان جائیں گے، یہ بھی مان جائیں گے کہ میجر عامر نے پالیٹکس نہیں کی تھی، میجر عامر نے اس ملک کی خدمت کی تھی، انشاءاللہ یہ سب مان جائیں گے، تاریخ انفولڈ کر دے گی۔ خیر، مجھے انہوں نے کہا کہ جب میں نے سارا بتا دیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سافٹ ہو گئے تھے میرے بارے میں، تو مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے بھی ملا کریں، جب آپ چاہیں یو کین کم اینڈ ڈسکس یور آپریشن میں۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے مجھے بلایا، مجھے کہا کہ عامر میں انڈر ٹرمینڈس پریشر فرام دا پرائم منسٹر،
اور یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز گورنمنٹ کے خلاف بہت ہو رہی ہے، ہاب نابنگ ہو رہی ہے اور انٹریگز ہو رہے ہیں، اور مجھے آئی فیل امبیرسڈ. کین یو ہیلپ می؟ میں نے کہا سر بالکل، لیکن سر میں نے کہا میں پولیٹیکل مینیپولیشن نہیں کروں گا. آئی ول گیدر پولیٹیکل انفارمیشن انشاءاللہ ہائیسٹ کوالٹی کا، اور میں دوں گا آپ کو. تو میں نے ان کو انفارمیشن دینی شروع کی. تو مجھے کہا کہ آپ مجھے ان سائنڈ بریف دیا کریں. پرابیبلی وہ میری عزت کا خیال رکھنا چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، یا جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیت ایسی کیا ہے. میں نے ان کو پولیٹیکل بریف دینے شروع کر دی. وہ بریفز ہیں ریکارڈ پہ؟ ہاں، میں جج کو میں ان کی کاپی دے چکا تھا انکوائری کمیٹی کو، سب کی. اب میں نے صرف اردو میں تھوڑا سا کیا ہے، یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے سیول کورٹ میں دی ہے. کچھ بریف جو میں نے ڈی جی ایس آئی کو پیش کی مندرجہ ذیل ہے. پہلی رپورٹ اندرونی صورتحال کا جائزہ اور سفارتی سازشیں. یہ تقریباً 21 صفحات پر مشتمل ایک پیپر تھا جو میں نے جولائی 89 میں پیش کیا. اس میں پی پی یو کی دن بدن ڈگمگاتی پوزیشن کی وجوہات، آئی جی آئی کے مہمات، صوبوں کے سیاسی صورتحال اور پی پی یو کے خلاف برسر پیکار اندرونی عوامل کے بارے میں معلومات تھی. رپورٹ کا دوسرا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد سفارتکاروں کی بیرونی سازشوں پر مشتمل تھا، سازشیں پی 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 گورنمنٹ کے خلاف. یہ میری پہلی رپورٹ ہے. دوسری رپورٹ عدم اعتماد کے بارے میں بریف. یہ غالباً جولائی کے پہلے ہفتے کی بات ہے کہ میں نے سی او پی کی طرف سی پی پی کی مرکزی حکومت کے خلاف متوقع عدم اعتماد کے بارے میں یہ بریف پیش کیا. اس میں نے پنجاب اور سندھ سے پی پی تعلق رکھنے والے ان اراکین اسمبلی کی نشاندہی کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنی قیادت سے ناراض تھے اور اپنی وفاداری تبدیل کر سکتے تھے. اس بریف کے جواب میں مجھے ڈی جی ایس آئی نے مزید تفصیلات 3-4 دن کے اندر اکٹھی کرنے کو کہا، اور وہ میں نے اکٹھی کرنے کے بعد ان کے حوالے کی. تیسری بریف ایک منٹ، غیر ملکی مداخلت. یہ جولائی کے آخر کی بات ہے. یہ رپورٹ جو میں نے پیش کی چند طاقتور ملکوں کے سفیروں کے کارروائیوں اور حکومت کے خلاف سیاسی سرگرمیوں میں ان کے ملوث ہونے کے بارے میں تھی. اچھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ شمس الرحمان کلو کے کہنے پہ کیا؟ بالکل. اب پھر ایک سوال آتا ہے میجر صاحب، ابھی آپ نے گفتگو میں تعریف کی شمس الرحمان کلو کی کہ وہ ایک اچھے آدمی تھے، تو جب آپ کے خلاف پھر اسی مڈ نائٹ جیکال کی بنیاد پہ کارروائی ہو رہی تھی، وہ آپ کی مدد کے لیے کیوں نہیں آیا؟ انور عزیز چودھری کا نام آپ نے سنا ہوگا جی. یہ عدم اعتماد میں محترمہ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے، میاں نواز شریف کے بڑے خلاف تھے اور بڑی قربانی تھی. انہی دنوں انور عزیز چودھری نے ایک بیان جاری کیا اخبارات میں. جنرل کلو نے بے نظیر کے قریبی لوگوں سے کہا میجر عامر کے خلاف کارروائی نہ کریں. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پر چھائی ہوئی لوگوں نے وزیر اعظم کی خوشنودی کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا. جنرل کلو ہمیشہ میجر عامر کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور دیانت کی تعریف کیا کرتے تھے. یہ بات کرنل چیمہ کے علم میں بھی ہے. کرنل چیمہ ڈیفنس منسٹر تھے. جنرل کلو بیرون ملک سے واپس آ کر اس راز سے پردہ اٹھائے کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں پیش کیا. وہ تو استعفیٰ تک چلے گئے تھے. اچھا چلو، وہ تو استعفیٰ تک چلے گئے تھے. جو جنرل بیگ اس وقت آرمی چیف تھے، انہوں نے پھر آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں سے تو مجھے انصاف دے، آپ دلا دیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی. دیکھیں جو فضا بنائی گئی تھی، میں نے کہا تھا نا کہ ہر آدمی اس وقت اپنے ایک مذہب ایجاد کر رہا تھا اور اس مذہب چلانے کے اس کو ایک شیطان کی ضرورت تھی. مسعود شریف، بریگیڈیئر اختر، جنرل بابر، ان لوگوں نے جو مذہب ایجاد کیا تھا اس کا شیطان میں تھا. آپ حیران ہوں گے، یہ جی ایچ کیو کی انکوائری رپورٹ ہے. نہیں، یہ اتنی پوری فوج میں انہوں نے آپ کو کیوں سلیکٹ کیا؟ ان سے پوچھیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ سیاست میں انوالو تھے نا؟ نہیں تھا بھائی، میں آتا ہوں ایک منٹ. ہمارا افسر کمانڈنگ تھا کرنل قریشی پنڈی ڈیٹ کا. ان کو پولیٹیکل پارٹیز کے نام بھی نہیں آتے. ہائیلی پروفیشنل آدمی، ہائیلی پروفیشنل. ان کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ پھر آپ کے علاوہ اور بریگیڈیئر امتیاز کے علاوہ کسی اور کو کیوں نہیں بتا رہا ہوں نا. کرنل قریشی کو مجھ سے پہلے بھیجا گیا گھر، اور ہوا یہ کہ یہاں ایک فراڈی آدمی تھا، اس کو کرنل قریشی بنا کے یہاں ایک گیسٹ ہاؤس میں مسعود شریف صاحب نے لانچ کیا. ایک عبدالحق میاں مٹھو نام کا ایک ایم این اے تھا پیپل پارٹی کا، اس کے ساتھ اس کی ویڈیو فلم بنائی، پرائم منسٹر کو پیش کر دی کہ دیکھو یہ پنڈی کا کرنل شاہد احمد قریشی ہے، یہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں. کرنل قریشی بیچارہ اپنے آپریشن بھی اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو آدھی رات کو کہا گیا کہ مت آؤ ٹو دا آفس. بریگیڈیئر صغیر ڈائریکٹر کاؤنٹر انٹیلیجنس، تھارولی پروفیشنل، چلتا پھرتا پاکستانی ماڈل. میں کہتا ہوں اس کو بھی 2 پولیٹیکل پارٹیز کا نام پوچھو نہیں آتے. کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر تھا. ان کا ایک دوست ڈاکٹر خورشید، ان کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے تھے. انہوں نے ڈاکٹر خورشید سے بات کی. مسعود شریف صاحب ٹیپ لے کر گئے کہ تو پروفیسر خورشید کا آدمی، جماعت اسلامی کا پروفیسر. ہاں، ان کو بھی فارغ کر دیا. کرنل خورشید ایک میجر عامر نہیں تھا، لیکن میں تو چونکہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا وہ سے. لیکن میں آپ کو یہاں ایک بڑا اہم بات بتا رہا ہوں جو آپ نے
اپنے نہیں آپ وہ اہم بات بتائے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور اہم سوال کرتا ہوں. جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کو پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کہا. جنرل حمید گل جو ان کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کو کچھ نہیں کہا. آپ کا اور یہ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا، جنوید گل کو تو اٹھا کے پھینک دیا، ان کو تو صرف اٹھا کے پھینک دیا. آپ لوگوں میں ایسی کیا بات تھی؟ اگر آپ یہ سیاست بنیاد نہیں ہے تو پھر کیوں آپ لوگوں کو؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خلاف دیکھیں یہ کیس بنا ہے، اس کیس میں جی ایچ کیو انکوائری نے آلموسٹ مجھے ایگزانریٹ کیا. اس کیس میں سول کورٹ نے مجھے ایکوٹ کیا. انہوں نے بنایا کیس 5 سال بعد جب اپنے جج بٹھا دی تو بغاوت کا مقدمہ بنا دیا. مسعود شریف کے لیٹر پر میرے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنا. 5 سال میں اوریجنل کیسٹ پیش نہیں کر سکے. وہ میں آپ کو تھوڑا سا مجھے آپ ٹائم دیں، یہ ڈاکومنٹ سے بڑے اہم ہے، آپ کو سننے چاہیے. یہ جی ایچ کیو کی انکوائری رپورٹ ہے. لیکن وقت کی کمی ہے، وقت ہے، لیکن پھر آپ نے مجھے بلایا کس لیے؟ جی بتائیں. اگر آپ نے مجھے بلایا تو پھر میری بات سنیں. جی لیکن مجھے میرے سوال کا بھی آپ کو 20 سال سے یہ غلغلہ ہے بھائی، کوئی صحیح بات تو آنے دو. میرے کیسٹ سنائے جا رہے ہیں اور کیسٹ کے اوپر میں مجرم ہوں. ملک ممتاز کی کیسٹ پہ تو وہ مجرم نہیں بنتا، وہ بھی حکومت کے خلاف بات کرتا ہے. میرے کیسٹ پہ میں چیخ رہا ہوں. جنرل کلو کے بارے میں آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا. یہ صرف میں اس کے آپ کو بتاتا ہوں، یہ انکوائری رپورٹ ہے جی ایچ کیو کی، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کی. میرا بیان ہے، اس میں بریگیڈیئر اختر کا بیان ہے. اس میں بریگیڈیئر صاحب فرماتے ہیں The DGI was informed about the involvement of Major Amir in the affair. He did not put forward any comments. یہ وہ جو پی ایم وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ ڈی جی نے کہا کہ میں نے اس کو ٹاسک نہیں کیا تھا. اچھا، یہ کہتا ہے کہ اپنے بیان میں جو جی صاحب نے دیا کہ اس سے پہلے جنرل نصیر اللہ بابر اور مسعود شریف نے میجر عامر کے بارے میں پرائم منسٹر کو رپورٹ ہی دی تھی کہ پی کے خلاف سرگرمی میں ملوث ہے. میں نے جی ایچ کیو بورڈ کو کہا، اس میں 2 جنرل بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا بلاؤ ان لوگوں کو جن کو میں نے کہا تھا. جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ گڑا جا رہا ہے. آپ پوچھتے ہیں خیر. لیکن میجر صاحب ان کیسٹوں میں تو بے نظیر کے بارے میں آپ کے منہ سے گالیوں تک کے الفاظ ہیں، اور میاں نواز شریف کے. میں نے گالی نہیں دی ہے، میں نے ان کے مخالف بات کی ہے. گالی میں نے نہیں دی، لیکن میں نے کہا کہ ایسے کیسٹ ہے جس میں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی. وہ میرا کور تھا، میں نے پاکستان. اچھا، یہ ایک منٹ، یہ ریکمنڈیشن ذرا سنیں. یہ وہ جب انکوائری رپورٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ریکمنڈیشن ہے جو انہوں نے کی، جس میں 2 جرنیل بیٹھے تھے. کہتا ہے in the view of the foregoing the following recommended Major Amir. The officer emphatically claimed that he was tasked by the DG to brief him regarding the political activities and to give him the names of likely PPP defectees. His mode of operation cannot be challenged as that remained his prerogative. کہتا ہے اس کے طریقہ کار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، چاہے میں اینٹی گورنمنٹ بن کر جاؤں یا کیسے جاؤں. یہ میرا کہتا ہے، یہ بورڈ کہتا ہے. The fate of the officer lies on the confirmation or otherwise of the DGI with regard to tasking Major Amir. The officer himself also strongly feels that he must be given a chance to meet the DGI face to face to vindicate himself. It is therefore say کہتا ہے میجر عامر خود بڑا strongly feel کرتا ہے کہ مجھے ڈی جی آئی کے پاس لے جاؤ. So it is suggested Major Amir may be given a chance to vindicate himself in the presence of DGI and Adjutant General. If the contention of the officer is proved otherwise as a result of the confrontation with the DGI, then he is liable to the following action: retirement with fault compulsorily. کہ وہ ایک منٹ اس کو کنفرنٹ کرے، اور اگر وہ اس کنفرنٹیشن کے نتیجے میں غلط ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کو ریٹائر کرے وتھ فالٹ. مجھے نہ کنفرنٹ کیا گیا، نہ میں غلط ثابت ہوا. جنرل بیگ کہتا ہے کہ ہم نے ڈی سی سے پوچھا تو اس نے میجر عامر کو کنٹراڈکٹ نہیں کیا. یہ جنرل بیگ کی اسٹیٹمنٹ ہے. انور عزیز کہتا ہے کہ وہ تو استعفا دینے پر تیار آیا تھا. بریگیڈیئر اختر جو پی ایم کا ریپرزینٹیو تھا وہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، مجھے کنفرنٹ نہیں کیا گیا، اور وہی ایکشن میں. اچھا میجر صاحب، یہ آپ نہیں اس میں ایک منٹ سر، یہ بس پورا ہو رہا ہے. اب جو مجھے ریٹائرمنٹ کا نوٹس مل رہا ہے، لکھتے ہیں in consequence of reviewing your record of service it has been decided to retire you permanently compulsorily due to fault. وہ ایکشن لیا گیا. ریزن کیا دیتے ہیں؟ ریکارڈ آف سروس. ریکارڈ آف سروس میرا انبلیمش اور آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. یہ آخری چیز آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اس نوٹس سے چند ہفتے پہلے جو مجھے آخری سالن رپورٹ ملی آؤٹ اسٹینڈنگ، اس کے آخری الفاظ صرف پڑھاتا ہوں. آخری الفاظ، یہ جو میرا آخری ACR is endowed with a remarkable professional knowledge which he applies to unearth the most intricately international intrigues aimed at the very destruction of our national security. Gifted with superb foresight, Amir is logical, original, systematic and effective planner. Can execute the plan with unusual enthusiasm, absolutely sound professional judgment and sustained hard work. آخری فقرہ سنیں. He has so successfully unfolded a number of such hostile international network against Pakistan, for each of which any counterintelligence officer of any intelligence service of the world would boastfully be a proud national hero. For such outstanding feat,
میجر صاحب آپ آؤٹ اسٹینڈنگ اور اسٹار انٹیلیجنس آفیسر تھے. میں تو ریکارڈ کی زبان میں بول رہا ہوں, ٹھیک, یونیورسٹی نہیں کر رہا ہوں, ریکارڈ میں آپ تو کا ریکارڈ یہی دکھا رہا ہوں تھا. آپ کے سامنے. آپ اسٹار انٹیلیجنس ایجنسی ISI سے وابستہ تھے. ہاں ٹھیک ہے. دوسری طرف مسعود شریف خٹک, ہاں وہ ایک جو سویلین ایجنسی ہے IB, اس سے وابستہ تھے. آپ یہ سب کچھ کر رہے تھے, آپ کی روزانہ نشستیں ہو رہی تھی, روزانہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی, آپ کو پتہ تک نہیں چلا. یہ کس طرح آپ اسٹار انٹیلیجنس آفیسر ہیں؟ میں نے کہا یہ میری معصومیت کو ثابت نہیں کرتی. میں وہ کر رہا تھا ٹیپ تو کرتا, میں کوئی غلط کام تو کر نہیں رہا تھا, میں ویجیلنٹ ہی نہیں تھا. ٹھیک, اچھا. اور مسعود شریف کے بتاؤ, مسعود شریف بیچارے کو تو 6 اگست 1909 کے بھی پتہ نہیں تھا کہ بینظیر کی حکومت جا رہی ہے. لیکن آپ اس سے پوچھے, میں نے تو جون لاسٹ ویک میں نو کانفرنس کے بارے میں رپورٹ دی تھی, اس سے پوچھے کہ آپ نے کب دی تھی, آپ کے ڈسپوزل پورے آئی بھی تھی. دوسرا, جب بی بی کی گورنمنٹ ڈیزالو ہو گئی تو میجر مسعود شریف کا وہی PSO رانا باغ کے میرے پاس آئے جو اس آپریشن میں میرے ساتھ رہا تھا. تو مجھے اس نے کہا کہ سر میجر مسعود شریف آپ کے بارے میں بڑے اندیشوں میں اور خوفزدہ ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. اس کے بیٹے کا بھی بازو فریکچر ہوا اور بڑی ایک پیتھیٹک کنڈیشن اس نے مجھے پینٹ کی. تو مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا نہیں, واقعی میجر مسعود کو مجھے ملنے نہیں آئے گا, میں اس کو ملنے جاؤں گا. میں نے کہا یہ اس کے خودداری کے خلاف ہے, وہ اس وقت مصیبت میں ہے تو برا لگتا ہے. تو اگلے دن کا میں نے باقی کو کہا کہ اس سے طے کر اس کے گھر جائیں گے. تو باقی گواہ ہے, آئی ایم شیور ہی از اے ویری آنےسٹ آفیسر. میرا تو اب رابطہ نہیں ہے, لیکن آپ کبھی اس سے پوچھ لیں, مجھے یقین ہے پورا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. تو رانا عبدالباقی کے ساتھ یہاں F6 میں میجر صاحب رہتے تھے مسعود شریف, ہم اس کے گھر گئے تو انہوں نے میری بڑی آؤ بھگت کی اور اس کی باتوں سے مجھے بڑی کمزوری لگ گئی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے اور ٹیلی فون نہیں ہے اور دیکھیں ہمارا کیا ہے, ہم تو سرکاری ملازم. میں نے کہا نو ہم سرکاری ملازم نہیں ہیں. میں نے کہا تمہاری محسن بی بی اور میرا محسن نواز شریف ہے اور ہمیں اپنے محسن کو بٹرے نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا آپ ڈٹے رہیں, آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے میں حاضر ہوں, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ بی بی کے ساتھ کھڑے. نہیں, آپ کیا کہنا چاہتے کہ اس وقت وہ آپ کی طرف آنا چاہتا تھا؟ مجھے ان کی باتوں سے کمزوری لگی. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. عامر صاحب, جن انٹیلیجنس آفیسرز نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے, جو آپ سے بہت امپریس ہیں, جنرل حمید گل صاحب, اور یہ جس کے ساتھ آپ کا نام لیا جا رہا ہے ہر معاملے میں, بریگیڈیئر امتیاز مڈ نائٹ جیکال کے حوالے سے, ایک دونوں کا ٹریک ریکارڈ. حمید گل صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے IGI بنائی, اس وقت آپ ISI میں تھے, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے سیاست نہیں کی. میں نے نہیں کی. آپ نے بڑی امتیاز کا انٹرویو نہیں پڑھا جو انہوں نے نیوز کو 2-3 ہفتے پہلے دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ جب ہم IGI بنا رہے تھے تو ہمارے اسلام آباد اسٹیشن چیف کو بھی پتہ نہیں تھا. یہ تو انہوں نے خود کہا. آپ کو پتہ نہیں تھا؟ نہیں تھا. آپ اس میں کوئی انوالو نہیں؟ آج بھی مجھے پتہ نہیں. اچھا, ڈیوٹی تو آپ کو شمس الرحمان کلو نے دی میجر صاحب, ٹھیک, لیکن ان کیسٹوں میں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کا روزانہ کی بنیاد پہ میاں نواز شریف کے ساتھ رابطہ تھا, کیونکہ آپ ان لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ کر لیں گے. میں نے نہیں دلایا. آپ کہیں بھی ان کیسٹوں میں میرا کنیکشن ثابت کریں نواز شریف صاحب کے ساتھ. ان کیسٹوں میں آپ بار بار ان کی طرف سے آتے ہیں, ان کی طرف سے. میں نہیں آتا ان کی طرف سے. میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو ملک نعیم سے ملاؤں گا, تو ملک ممتاز نے کہا کہ نہیں میرے چچا کو سیاستدانوں سے مت ملائیں, ان کو بریگیڈیئر امتیاز سے ملوائیں. جو مڈ نائٹ جیکال آپریشن ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک امپریشن اور ایک حقیقت ہے. امپریشن تو یہ کہ جی میں نے ٹاپل کرنے کی کوشش کی, یہ کیا وہ کیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سیل کا جو بریگیڈیئر اختر کی سربراہی میں تھا, ایک منصوبہ تھا میاں نواز شریف کے خلاف کہ اس طرح ISI کے افسر ہمیں ممتاز بلا لے گا, ہم ان کو بلا لیں گے, اور وہاں پہ ایک ڈرامہ. تو یہ کہتے جی ریس, یہ تو خود بیچارے پنڈی جا نہیں سکتے تھے, ان کا ایک وزیر تھا کراچی میں پھنس گیا تھا, اسلام آباد ایئرپورٹ لینڈ نہیں کر سکتا. تو لیکن انہوں نے یہ کرنا تھا کہ بعد میں اس کو کیس بنا کر پریزیڈنٹ کو کہتے کہ بھائی پنجاب گورنمنٹ ڈسمس کرو, اور اس کا کیس ختم کر دی. یہ تھا سارا پلان. اب میں کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب ادھر آ بھی جاتے تو کوئی جرم نہیں تھا. مجھے تو اس نے نہیں بھیجا تھا, انہوں نے بریگیڈیئر امتیاز کو انہوں نے نہیں بھیجا تھا. بھائی ان کا حق تھا, نو کانفیڈنس میں جب مرضی جاتے. اگر ہم بیٹھے تھے تو اس میں ان کا کیا قصور تھا. تو ایسی کوئی بات نہیں جو میاں زاہد سرفراز وہ فیصل آباد کا لوٹا کہتا ہے کہ جی میں نے جا کے بھائی وہ کیا جرم کر رہا تھا, وہ اگر آ بھی جاتا تو کیا فرق پڑتا. میں تو نہیں لا رہا تھا ان کو, نہ مجھے انہوں نے بھیجا تھا. تو یہ بیسیکلی, لیکن یہ چونکہ ایک بوگس ڈرامہ تھا. میں نے کہا کہ ویڈیو انہوں نے کی, میں آپ کو بتاؤں پہلے دن تو تصویریں الٹی آئی ہے. آپ مسعود شریف صاحب سے پوچھیں, یعنی بھائی آپ کا گھر ہے, آپ کے ڈسپوزل, آپ ویڈیو بھی نہیں بنا سکتے وہاں پہ, یہ تو آپ کی حالت ہے.
اور ڈرامہ بھی ایسے تخلیق کرے کہ اگر میاں نواز شریف ادھر آ بھی جاتا تو اس کا جرم نہیں بنتا. مقدمہ میرے خلاف مسعود شریف صاحب کی لیٹر پر ہوا تھا بغاوت کا, اس کا نمبر 2 سپریم کورٹ جاتا ہے کہ ہمارے لیکن وہ تو کہتے ہیں یہ سب اس وقت یہ اس کو پرسو کر رہا تھا اور رحمان ملک صاحب کی ذمہ داری. رحمان ملک کا کیا کام تھا, اس کے لیٹر پر مقدمہ ہوا ہے. یہ اپنے دفتر میں FIA والوں کو بلا کے بریف کرتا تھا, اس نے دفعات نوٹ کروائے, یہ بطور وٹنس پیش ہوا, اس کے IB کا میجر شبیر بطور وٹنس پیش ہوا, اس کے IB کا رانا عبدالباقی بطور وٹنس پیش ہوا. کیا بات کرتا ہے وہ. اچھا, بلکہ میں آپ کو بتاؤں دوسری گورنمنٹ نے BB نے اس کو FI میں ڈائریکٹر لگا دیا, اس نے ایشور کرا دیا کہ میں مقدمہ بناتا ہوں اور سزائے دلواؤں گا, مجھے IB میں لے جاؤ. اس سے پہلے آپ کا نواز شریف کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا؟ کوئی نہیں, میں تو جب فارغ ہو گیا تو میں پنجاب چلا گیا ان کے پاس. آپ یہ حلفاً کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کی کوئی ہمدردی نہیں تھی اور پیپلز پارٹی کے مجھے مسجد میں لے جائیں نا, آپ یہاں کیوں اٹھوا دیں؟ اور پیپلز پارٹی کے بارے آپ مجھے خانہ کعبہ لے جائیں. آپ کی پیپلز پارٹی کے بارے میں کوئی ہاسٹیلٹی نہیں؟ بالکل نہیں تھی. میں پیپل پارٹی کے بارے میں رپورٹ ہی دیتا رہا, ان کے خلاف جو لوگ سازشیں کر رہے تھے یہ موجود ہے. میں نے ان کی کاپی GHQ میں دی کہ لاؤ لے جاؤ مسجد نکلو کے پاس. نہیں تو ابھی تو خود ہی کہہ رہے تھے میجر صاحب کہ ہم نے ذوالفقار یہ کر رہی تھی وہ کر رہی تھی, تو اب ذوالفقار کے بارے میں آپ کی یہ سوچ تھی؟ پاکستان کے خلاف میرا سگا بیٹا کر گیا, خدا کی قسم نہیں چھوڑوں گا. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جس دن میرا سگا اکلوتا بیٹا پاکستان کے خلاف ہو گیا, میں مسلمان کی موت نہ مروں اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو ہم اس لیے کہتے ہیں نا کہ ذوالفقار کی وجہ سے آپ لوگوں کی پیپلز پارٹی کے بارے میں پیپل پارٹی نے ذوالفقار کو اون نہیں کیا. پیپل پارٹی ایک الگ چیز تھی. میجر صاحب اگر اس وقت آپ کا کردار اتنا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی اس میں غلط نہیں تھا, پھر آپ چپ کیوں گئے, آپ نے گرفتاری کیوں نہیں دی؟ اللہ نے میرے اوپر میری عقیدے کی صداقت ثابت کرنی تھی. میں پاکستان کی تاریخ کا واحد آدمی ہوں جس پہ بغاوت کا مقدمہ بنا, نہ ملک سے باہر بھاگا اور نہ جیل گیا. آپ ادھر ہی رہے؟ میں اپنے گھر میں رہا. مجھے نہیں رہے میجر صاحب, کہتے ہیں آپ سوات گئے, وہاں پہ آپ نے انیشیٹ کیا مولانا صوفی محمد صاحب کی تحریک کو اور ان کو لانچ کیا. مولانا صوفی محمد کی تحریک تو 89 میں, اس سے پہلے بنی تھی. لیکن اس وقت جب وہ اس نے سیکیورٹی فورسز کو چیلنج کیا, بغاوت پہ اتر آئے, اس کے پیچھے آپ مولانا صوفی محمد سے میری پہلی ملاقات 1999 میں ہوئی, 1999 میں, جب میں سرحد حکومت میں تھا اور انہیں دھرنا دیا تھا تو میں وہاں جا کے ان کے درمیان کھڑا ہو گیا تھا. وہ آپ کے والد کے شاگرد نہیں تھے؟ میرے والد کے شاگرد لاکھوں میں. لیکن دیکھیں, میرے والد نے فہم قرآن کی تحریک شروع کی. ان کی ایک جماعت اشاعت و توحید و سنت, جو تو اس جماعت کا ممبر ہے وہ اس ڈسپلن کا پابند ہے. جو اس جماعت, میرے والد کے شاگرد تو گلبدین حکمت یار بھی ہے, میرے والد کے شاگرد تو احمد شاہ مسعود بھی تھے, میرے والد کے شاگرد تو جنرل قاسم فہیم کے والد بھی تھے, میرے والد کے شاگرد تو مولانا جمیل الرحمان بھی تھے, میرے والد کے شاگرد تو بڑے پڑے ہیں. انہوں نے قرآن وہاں سے سیکھا ہے, باقی ان کے اپنے پروگرام ہیں, انہوں نے اپنی تنظیم بنائی بھائی, تحریک نفاذ شہید محمدی. میرے والد کی تنظیم کا نام جماعت اشاعت و سنت ہے. یعنی اس وقت اس میں آپ کا کوئی رول نہیں تھا اور اس کے بعد بھی آپ کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں؟ کوئی نہیں رابطہ ہوا ہے. 99 میں گیا تھا جب میں حکومت میں تھا, انہوں نے دھرنا دیا تھا, وہاں پولیس کا گھیراؤ ہوا تھا, تو میں نے جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ. ایک اور چیز آپ کے ان دعووں کی نفی کرتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کی نواز شریف کے ساتھ نہ رابطہ تھا نہ ہمدردی تھی. ہمدردی تھی, ہاں, میں اس کو لائک کرتا تھا. ہمدردی سینس میں یہ تو دونوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی, آپ بے نظیر کے ساتھ ہو سکتی تھی یا نواز شریف کے ساتھ. میرے بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھی, میرے آئیڈیل تھے, ابھی بھی ہیں. میری چوئن لائی کے ساتھ بھی تھی, میرے آئیڈیل تھے, ابھی بھی ہیں. میری شاہ فیصل کے ساتھ بھی تھی, ابھی بھی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اس وقت سے پہلے تو بے نظیر اور نواز شریف جو آگ اور پانی کا معاملہ تھا, آپ ان کو بھی لائک کرتے تھے اور ان کے ساتھ بھی آپ فیئر تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے بہت سارے مخالفین ہیں جن کو میں لائک کرتا ہوں, آپ کو بھی کرتا ہوں. آپ نے پرسوں ترسوں میرے مخالف کے ساتھ پیار محبت کی باتیں نہیں کی. اگر آپ یہ سب کچھ نواز شریف کے کہنے پہ ان کے لیے نہیں کر رہے تھے یہ سازشیں, تو پھر سوال یہ ہے کہ دونوں حکومتوں میں اقتدار میں آنے کے بعد ایک مرتبہ بھی وہ آپ کو ایک اعلیٰ منصب دے دیتے ہیں, اپنے قریبی اور خاص لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں, اور دوسری مرتبہ بھی پھر یہ صلہ کیوں؟ ٹھیک ہوا یہ کہ جب یہ ٹرائل چل رہا تھا تو میرے بچے تھے, 6 سال کی بیٹی تھی اور 4 سال کا بیٹا. میں اس دن پشاور گیا تھا, تو اسلام آباد میں ادھر ساتھ ہی میرا گھر تھا یہ G6 میں. تو مجھے وائف نے کہا کہ وہ آج گاڑی کو تھانے لے گئے تھے پولیس والے. تو میں بڑا ایجیٹیٹڈ تھا کہ یہ تو اب ہر حد کراس کر رہے, سرویلنس ہے, سب کچھ ہے. تو میں جب بورڈ کے سامنے پیش ہوا تو میں نے ان کو یہ بات کہی کہ دیکھیں بریگیڈیئر صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ میجر عامر کا ٹیلی فون ٹیپ کر رہے تھے. میں ISI کا افسر تھا, سرونگ آرمی افسر. یہ میرے ساتھ سب ہو رہا ہے, اب میرے بچوں کو تانے لے گئے, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس فوج کے ڈسپلن سے فارغ کر دیں. میں اس فوج میں رہنا نہیں چاہتا, مجھے فارغ کر دے. مجھے باپ نے بھاگنے کا نہیں بگانے کا سبق سکھایا ہے, تو جو میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں میں ان سے اپنی لڑائی لڑ لوں گا. میں جب فوج سے فارغ ہوا تو میں خود میاں صاحب کے پاس گیا اور میں نے انہیں کہا کہ میاں صاحب یہ ساری صورتحال ہے, میں آپ کے کیمپ کو جوائن کرنا چاہتا ہوں, آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جنہوں نے میرے ساتھ ہی کیا ان کو
ان سے بدلہ لینے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے مخالف کے کیمپ میں جا کے کھڑے ہو جاؤ. دیکھیں صلاحیت اگر آپ کے پاس اور میری صلاحیت، ایک منٹ، آپ فرنٹیئر میں رہیں، میں نے 9 مہینے فرنٹیئر گورنمنٹ میں گزارے ہیں، آپ نے میری صلاحیت ادھر خود دیکھی ہوں گی. نہیں، آپ کی صلاحیت تو میں نے دیکھی، اللہ نے آپ کو بہت صلاحیت تو میں اپنی دی. صلاحیتیں لے کر گیا تھا نواز شریف اس کے بعد تو آپ نے یہ صلاحیتیں بھرپور طریقے سے بے نظیر بھٹو کے خلاف استعمال کی. نہیں، میں نے میاں نواز شریف کے حق میں استعمال کی. بے نظیر بھٹو کے خلاف تھی نا؟ میں نے میاں نواز بے شریف نظیر بھٹو اور غلام اسحاق کو لڑوایا؟ نہیں. کیسے خدمت کی پھر آپ کی؟ آپ نے نواز شریف کی خدمت کیسے کی جو آپ کو یہ صلے دیتے رہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہم مسلم لیگ ہاؤس میں کھڑے تھے، مشاہد حسین صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی میں نے آئیڈیاز دیے تو انہوں نے سے میرے اوپر ہاتھ رکھا تو میاں صاحب کو کہا کہ میاں صاحب یو نو دا ہائیسٹ پیڈ مین ان ہالی ووڈ از دا آئیڈیاز مین اینڈ میجر عامر از دا آئیڈیاز مین. میں خود ستائش ہی نہیں کرتا، لیکن میں ان کے ساتھ خلوص دل سے میں نے ان کے لیے کام کیا. ان کی ٹیم میں بہت سارے لوگ ہیں، میں نے اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا ہے، بس میں اتنے زیادہ نہیں کہہ سکتا. جنرل ضیاء کے صاحبزادے اعجاز الحق صاحب، جو کہ بار بار جب بھی شاہ باولپور کا ذکر آتا ہے تو وہ آپ کا نام لیتے ہیں کہ میجر عامر سے پوچھا جائے، میجر عامر سے پوچھا جائے. اس نے میری اسٹیٹمنٹ 18 سال بعد پڑھی ہے. ہمارا دوست ہے، ہمارے اس کے ساتھ محبت ہے. یہ اس دن کی بات ہے جب جنرل مشرف نے بیان دیا تھا کہ میں نہ ضیاء الحق کو نائب خان میں ہوں، تو آ کے بیٹھ گیا تو یہ بڑے غصے میں تھا. کہتا ہے دیکھو یار اس نے کیا بیان دیا عامر بھائی؟ تو میں نے کہا جواب دینا چاہتے؟ اس نے کہا. تو میں نے ویٹر کو کہا، میں نے کہا کاغذ اور قلم لے آؤ. میں نے کہا لکھو کہ جنرل مشرف ٹھیک کہتے ہیں، جو ٹیم اور صلاحیت ہے اسے دستیاب ہے، وہ اسے نہ ضیاء الحق بنا سکتے ہیں نہ ایوب خان، وہ اسے صرف یحییٰ خان بنا سکتے ہیں. تو اس نے پین کا ایسے رکھا، کہتا ہے یہ میں کیسے لکھوں؟ میں نے کہا یہ میں اعجاز الحق کے بیان کو سیریس نہیں لیتا. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو میجر عامر کے ساتھ گفتگو کا یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. عامر صاحب، فوج کی حکومت آئی اور پورے فوج نے ملک کو ٹیک اوور کر لیا 12 اکتوبر 99 کو. انہوں نے بھی تو آپ ہی کو، اگر آپ اتنے اس ملک کے لیے آپ کی خدمات تھی، اگر آپ اتفاق صاحب تھے تو کیوں آپ کو 9 مہینے اندر رکھا؟ مجھے 12 اکتوبر کو جب سوات میں جب ہم ہوئے تو فوجی آ گئے تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ہمارے پاس رہے گا، اور باقی ہم وزراء بیٹھے تو انہوں نے کہا آپ جا سکتے ہیں. آپ یقین کریں سب ہاتھ ملائے بغیر چلے گئے. میں کمشنر ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا وزیر اعلیٰ قبل میں. میں نے کہا جی میرا سامان لاؤ، میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ رہوں گا. تو مجھے وہ کرنل کہتا ہے کہ سر بٹ یو آر ناٹ ریکوائرڈ. میں نے کہا ویدر آئی ایم ریکوائرڈ اور آئی ایم ناٹ ریکوائرڈ بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو ہم الون. میں ان کے ساتھ رہوں گا. وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ اندر کمرے میں چلے گئے، میں باہر بیٹھا تھا. ایک میجر صاحب تھے، انہوں نے میاں صاحب کو گالی دی، نواز شریف کو. میں نے کہا کیپ یور ماؤتھ شٹ. میں نے کہا یو ہیو دا گٹس ٹو ابیوز دا پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ دیٹ ٹو ان مائی پریزنس. میں نے کہا ڈونٹ بہیو لائک اے کانکرر. ہماری تلخی ہو گئی. 2 گھنٹے بعد پیغام آ گیا کہ میجر عامر کو بھی رکھو. میں تو پہلی تیار نہیں جا رہا تھا. جب واپس آئے سب کو چھوڑ دیا 3 دن بعد. میں واحد آدمی تھا صوبہ سرحد میں جو 12 اکتوبر سے مسلسل تقریباً 1 سال اندر رہا. میرے بچے 3 مہینے اندر رہے. مشرف دور کی سب سے کم سن قیدی میری 1 سال کی بچی تھی، نوما. لیکن آرام سے تو آپ بھی نہیں بیٹھتے نا، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے. تو میں نے کہا کہ وہ میرا دوست تھا، بھائی تھا. جب اس آ کے مجھے پکڑ کر لے گیا 2 سال میں اس وقت آپ آرام سے بیٹھے؟ بالکل آرام سے بیٹھا ہوں. اسے تو حکومتوں میں جا نہیں رہا ہوں. آپ یہ کیا اسلام آباد میں جو آپ صحافیوں سے بھی ملتے ہیں، بڑے بڑے صحافیوں کے ساتھ بھی آپ ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کر مسلم لیگ نون کو آپ نے جوائن نہیں کیا ہے، تو اگر سازشیں نہیں کرتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ضروری ہے کہ جو یہ آدمی یہ کرے گا وہ سازشیں کرے گا. نہیں، مجھے یہ بتا دے جنگل میں بیٹھ کے جا کے کوئی صوفی بن جاؤں؟ یار میں میجر عامر ہوں، میں شیخ القرآن مولانا طاہر کا بیٹا ہوں. میرے والد کے جنازے میں 3 لاکھ لوگ تھے. میں آئسولیٹ کر دوں خود کو، بیٹھ جاؤں؟ نہیں تو یہ کس لیے رکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سیاست نہیں کرتا. یہ سیاست کے لوگ رکھتے ہیں یار. دوستی حکومت میں آپ جانا نہیں چاہتے؟ مجھے یہ بتا دیں یہ دوستی اور تعلقات یہ مطلب کہ آپ انسانی آپ جانور بن جائیں. ایک اور چیز اس وقت قوم معلوم کرنا چاہتی ہے، اور وہ کہ بھائی یہ جو پیسے کے، کوئی کہتا ہے میں اتنے کا بریف کیس لے گیا، کوئی کہتا ہے میں نے اس کو اتنے پیسے دیے. تو اس میں تو لامحالہ یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ بھائی ان لوگوں نے اپنے بھی یہ بڑا افسوسناک ہے. میں آپ کو بتاؤں اس سے ایک تاثر بن رہا ہے. مجھے پتہ نہیں کہ میرے سینئرز، لیکن ہے تو حقیقت نا، یہ سب کچھ تو ہوا ہے. مجھے تو نہیں علم، مجھے نہیں علم. جو آپ سن رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں. ٹھیک، مجھے قطن کوئی علم نہیں. نہ میں بریف کیس لے جانے، نہ میں بریف کیسوں میں انوالو ہوں، نہ میں پولیٹیکل مینوپین. میں پروفیشنل انٹیلیجنس آپریٹر تھا. میں نے 2 درجن کے قریب نیٹ توڑے ہیں پاکستان کے خلاف. میں نے راہ میں پینیٹریشن کی، میں نے KGB میں کی، میں نے یہاں جتنے بھی تھی. آپ میرے سینئر سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا. لیکن میں ایگری کرتا ہوں
کہ یہ جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ بس آئی ایس آئی نے صرف یہی کام کیا ہے، یہ آئی ایس آئی کے ساتھ بہت ناجائز ہو رہا ہے۔ اچھا، اس پہ بھی ہم آئیں گے کہ آئی ایس آئی نے اور کون سے کام کیے ہیں، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں نہ بریف کیسوں کو لے جانے میں انوالو تھا، نہ آئی جی آئی کی تشکیل میں نہیں تھا۔ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کتنا پیسہ ہے؟ کوئی آپ کو اندازہ ہے میرے پاس کتنا پیسہ ہے؟ آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، یہ لوگوں کو دعوتیں لوٹا رہے ہیں، آپ کے جو انڈسٹری ہے، میں نے ایک سال میں کتنی دعوتیں کی؟ بہت سارے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تعلقات کو نبھانا، یہ سب چیز۔ پختون تو قرض لے کر آپ کے کھلاتا ہے۔ والد صاحب ایک مذہبی جماعت کے قائد تھے، ایک عالم دین تھے، آپ کو فوج سے بحیثیت میجر ریٹائرڈ کیا گیا، لیکن آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ قوانین، بادشاہان اور جرنیلوں سے کم نہیں۔ ماشاءاللہ، بڑا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے گرمیوں کی چھٹیاں لندن میں گزارتا ہوں، اسپین میں گزارتا ہوں، میں پاکستان میں گزارتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مہمان نوازی پٹھان قرض لیتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے۔ میرے والد مولوی نہیں تھی، میرے والد نامور یوسفزئی پختون قبیلے کے ایک فرد تھے، وہ پہلے بھی یوسفزئی پختون تھے جس کو باپ نے مولوی بنایا تھا، عالم۔ میرے والد کی اس وقت 3 ٹرانسپورٹ کمپنیاں تھیں۔ یہ بڑی بات ہے، میں اب ان چیزوں کو شروع کر دوں، یہ تھوڑا سا خود ستائی بھی آتی ہے۔ اور میری کمپنیز ہے رجسٹرڈ، ٹھیک ہے، پرائیویٹ، اے سی سی پی کے پاس رجسٹرڈ ہے، میں اکاؤنٹ لیتا ہوں، میرے 60-70 کے قریب ملازم ہیں۔ میرا منیجر ہے ظہیر اللہ، آپ جا کے اس سے پوچھیں، سارے اختیار میں نے دیا، میں نے کہا خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ۔ وہ میرے جو نوکر ہے وہ میرے لیے بچوں اور فیملی کی طرح، آپ پوچھ سکتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے۔ مجھے فوج نے ایک گھر دیا، مکان جو ریٹائرمنٹ پہ ملتا ہے، مجھے فوج نے ڈیفنس لاہور میں پلاٹ دیا، مجھے فوج نے ڈیفنس کراچی میں پلاٹ دیا، کمرشل پلاٹ دیا اس میں، اور ایک ایز اے سویلین آفیسر جس کو آپ لوگوں نے بھی اچھالا ہے، مجھے ایک پلاٹ ملا ہے ایز اے سویلین ڈائریکٹر ایف آئی اے گریڈ 20۔ یہ جو ابھی اخبار میں ہے، جو ابھی اسلام آباد میں پلاٹ ملا ہے، یہ کس نے دیا؟ یہ 91 میں بھائی میں اس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا ممبر بنا، میں نے پیسے جمع کیے، گریڈ 20 میں تھا، سب کو ملے، مجھے بھی مل گیا۔ یہ کہ مجھے تاخیر سے ملا، باقیوں کو پہلے ملا۔ میں نے میں نے اپنے پاؤں پہ الحمدللہ کھڑا ہوں، میں 20 سال سے بزنس کر رہا ہوں، میرا اسلام آباد میں گھر تھا، میں نے 2000 میں بیچا، اس گھر سے میں ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں نے ایک چھوٹا سا ایک پیس آف لینڈ لیا جنرل برنی سے، نام لیتا ہوں، 13 لاکھ کا میں نے لیا 2002 میں، ابھی میرا خیال ہے کہ 4-4.5 کروڑ کا ہوگا اللہ کے فضل سے۔ اچھا میجر صاحب، ابھی آپ اور بتا رہے تھے، ایک اور کلیئر کروں، مزے کی بات ہے کہ پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی، پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم، آئی بی اینڈ ایف آئی پر مشتمل ٹیم بنی، چھان بین کرتے رہے، آخر میں میرے اوپر بغاوت کا مقدمہ بنا، مشرف صاحب آئے، ہیٹرک کی میرے خلاف مشرف صاحب کے نیب نے 3 انکوائریاز، اور آپ حیران ہوں گے کہ مجھے دیانت اور ایمانداری کا سرٹیفکیٹ جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے دیا، ان کی حکومت نے دیا؟ ہاں، مجھے کہ میں دیانتدار ہوں، میں نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ اچھا میجر صاحب، چلو انہوں نے دیانتداری کے سرٹیفکیٹ تو دے دیا، یہ بتائیے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے دوران سروس آپ نے کیا کیا؟ کچھ چند مثالیں ہمیں دے سکتے ہیں؟ میں نے جو آپریشنز کیے، میں نے آپ کو پھر عرض کیا کہ ہم لوگ خاموشی سے کر گزرنے والے لوگ ہیں، کاش میں آپ کو بتا سکتا، اور میں نہیں بتا سکتا۔ آپ کو جنرل میت گل نے 1-2 چیزیں بتائی یا میرے کسی اور سینئر نے بنائی ہوگی، لیکن میں ڈیٹیل سے نہیں بتا سکتا۔ لیکن میں جس آئی ایس آئی کا حصہ ہے، اس آئی ایس آئی نے تاریخ کی سب سے بڑی خفیہ جنگ لڑی، اور اس سپر پاور کے خلاف لڑی جو سن 71 میں ہمیں توڑ چکا تھا انڈیا سے مل کر، جو انڈیا کے ساتھ جس کا دفاعی معاہدہ تھا، وہ تورخم بارڈر پہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا، وہ کھڑا ہونے کے لیے نہیں آیا تھا۔ ہمیں بڑا تلخ تجربہ تھا، اور افغان سرزمین ہمیشہ ہمارے خلاف استعمال ہوئی۔ بھٹو صاحب کے دور میں ہمارے خلاف استعمال ہوئی، وہاں پہ ٹریننگ کیمپس تھے، ضیاء الحق کے دور میں استعمال ہوئی ہمارے خلاف ٹریننگ کیمپس تھے، اور ہمیشہ انڈین نے استعمال کی، رشین نے۔ افغان جہاد کے بعد پہلا موقع آیا کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہو سکی، اور ہم نے اپنے دشمنوں کو روٹ آؤٹ کر دیا وہاں سے۔ ہم نے پاکستان کو گراؤ کی کیفیت سے نکالا، اس آئی ایس آئی نے پاکستان کی مغربی سرحد محفوظ کر دی، اس آئی ایس آئی نے افغانستان سے پاکستان کے 15 ٹریننگ کیمپس اکھاڑ دیے، اس آئی ایس آئی نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو مکمل کیا، اس آئی ایس آئی نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بچایا کہوٹا کو، اس آئی ایس آئی نے سی آئی اے کی انڈیپینڈنٹ کشمیر جو بنا رہے تھے اس تحریک کو سبوٹاج کیا، اس آئی ایس آئی نے اس دور کے سب سے بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن الذوالفقار کی کمر توڑ کر جو آپ بتا رہے ہیں، آپ آئی ایس آئی نے کیا کہ سی آئی اے نے کیا؟ آئی ایس آئی نے کیا، پیسہ سی آئی اے کا 2 سال بعد آئے، وہ تو 2 سال بعد آئے۔ اب تو سی آئی اے نے ویتنام میں کیوں نہیں کیا؟ ابھی جو گوسٹ وار اور ان چیزوں میں جو سی آئی اے نے ویتنام میں کیوں نہیں کیا؟ تو اگر وہ اتنے بعد، وہ تو 2 سال بعد آئے جب اب کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر سی آئی اے کے تعاون سے نہیں ہوا تھا، اب جب سی آئی اے کا معاملہ نہیں ہے تو اب کیوں نہیں کر اب سکتی؟ ایسا ہی کر رہی ہے، اب ایسا ہی کر رہی ہے۔ میجر صاحب، آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، اس وقت یہ جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی، یہ جو ابتر حالت ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ معاملہ شفٹ کرتی ہے کہ جی یہ مارشل لاؤں کی وجہ سے یہ ہوا،
جو فوجی لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ سویلین لیڈرشپ کو بلیم کرتی ہے. ٹھیک. آپ کہتے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل ذمہ دار پاکستان کی اس ابتر صورتحال کا کون ہے اور پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ بریفلی دیکھیں، ہمارے پشتو میں ایک ضرب المثل ہے کہ اگر آپ کی اپنی مرغی ٹھیک ہو تو وہ دوسرے کے گھر جا کے انڈا نہیں دے گی. جس دن سیاستدانوں نے جی ایچ کیو میں جا کے انڈے دینے بند کر دیے، ملک ٹھیک ہو جائے گا. جس دن مجھے بتا دے کون ہے جس نے کولیبریٹ نہیں کیا. کہاں ہے وہ میثاق جمہوریت؟ آج گڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں. بھائی 90 میں نواز شریف نہیں کہتا، 90 میں مہران بینک نہیں یہ کہتا. جنرل بابر آن ریکارڈ ہے 20 اپریل سن 94 کو اس نے قومی اسمبلی میں کہا کہ 210 ارب نکالے گئے مہران بینک سے. 7 کروڑ جام صادق نے دیے، 2 کروڑ الطاف حسین. یہ جنرل بابر نے کہا اور ہمارے پاس وہ کمپیوٹر ڈسک موجود ہے. میجر صاحب اس مرغی کو بریف کیس کی صورت میں اور اس کی صورت میں جی ایس کیو میں دانے ڈالے جاتے ہیں، مرغی مجبور ہو جاتی ہے جانے پہ. اس پہ آ رہا ہوں نا. کہا گیا کہ الطاف حسین نے 2 کروڑ لی، اس نے 7 کروڑ روپے لی اور میرے پاس کمپیوٹر ڈسک موجود ہے. پھر جناب 2 سال بعد 11 جون 1996 کو کہا کہ 14 کروڑ روپے دیا گیا، جس میں سے اتنا صرف نواز شریف کے 35 لاکھ کا چرچا ہے، باقی کسی کا نہیں ہے. اور بابر صاحب بتا دیں کہ کہاں ہے وہ کمپیوٹر ڈسک. اب وہ لے کے دیکھیں، یہ جو چال بازیوں کی سیاست ہے اور یہ جو ایک دوسرے کو یہ جو بلیم گیم ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. میں کہتا ہوں ایک مسئلے کا حل یہ کہ میثاق جمہوریت کی طرف لوٹ جاؤ. اس سے پہلے دیکھیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کسی وقت کانگریس میں تھے. آپ ہمیں پاکستانی کو یہ تانے دیں گے؟ نہیں، اس نے بھرت کا اعلان کر دیا، انڈو کر دیا. چاہے نواز شریف ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، وہ ہم ایوب خان کو لیتے ہیں، جی بھٹو صاحب ایوب خان کے ساتھ تھے، نواز شریف بھائی بھرت کا اعلان کر چکے ہیں، تلافی کر چکے، پرائز پے کر چکے ہیں اور میثاق جمہوریت میں قوم سے معافی مانگ چکے ہیں. میثاق جمہوریت کے بعد اگر کسی نے بیٹھ رہے کہ اس کی بات کرو، ٹھیک ہے، گند مت پھیلاؤ. کون پھیلا رہا ہے؟ کون ہے پیچھے؟ ہم خود آپ دیکھیں نا، کوئی ایوان صدر کو بلیم کر رہا ہے، کوئی کس کو کر رہا ہے، پولیٹیشین کو ہی کر رہے ہیں نا. آغاز تو کسی سیاستدان نے نہیں کیا. میجر صاحب آپ کے ایکس باس بریگیڈیئر امتیاز نے آغاز کیا. ایک منٹ دیکھیں پیچھے کس کی باتیں ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں ان کو بھی یار آپ میڈیا بھی کچھ خدا کا خوف کریں. دیکھیں نا یہ پرانی باتیں، یہ اس میرٹ ڈیزرو کرتے ہیں جو آپ دے رہے ہیں. مجھے فرینکلی بتا دیں. دیکھیں نکالی تو انہوں نے نا. وہ میں کچھ بھی کہوں تو آپ ایک آرمی افیسر بریگیڈیئر امتیاز نے نکالا، ایک سیاستدان الطاف حسین نے اچھالا. دیکھو قوم کو اس چسکہ بازی سے نکالنا ہوگا. اچھا میرے قوم کو چسکہ بازی سے آپ نکال لے، حل کیا ہے؟ میں حل بتاتا ہوں. میں نے پہلے بتا دیا کہ مورلی اتنا پریشر ماؤنٹ کرو کہ ہر سیاستدان جی ایچ کیو میں جا کے انڈا دینا بند کر دے. دیکھیں یہ فوجی کی عادت ہے. میں کہتا ہوں آئیڈیل آتے ہیں، آپ کو بریفنگ دیتے ہیں، پروفیشنل تو خود کو محدود کرتے ہو، آپ کو کہتے ہیں کہ فیصلہ کرو، آپ کو کہتے ہیں فیصلہ کرو. ایک منٹ مجھے آپ یہ بتائیں، پریشر ڈالو. مجھے وہاں پہ کبھی وہاں بریگیڈیئر امتیاز بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کوئی دوسرا اسد دورانی بیٹھا ہوتا ہے. وہ سیاستدان کی جو مرغی ہے اس کو مسلسل دانے ڈالتا ہے. دانے ڈالنا بند کر. میں کہتا ہوں کہ 90 جو میثاق جمہوریت کے بعد ایک نئے سفر کا آغاز ہوا ہے، میں کہتا ہوں کاف لیگ کو بھی اس میں لاؤ، سب کو لاؤ، آن بورڈ کرو، ایک فضا بناؤ کہ بھائی آپس میں سیٹل کرو. اور دوسری بات، میں میاں صاحب کے اس موقف سے متفق نہیں ہوں کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کریں گے. اگر آپ نگران اپوزیشن کا رول ادا نہیں کریں گے تو جمہوریت نہیں رہے گی. دیکھیں سوات میں ہم نے 1900 بچے قربان اس لیے نہیں کہ فوج نے، کہ یہ تاثر ہو کہ جی ہم تو ان کو گو تھرو دے رہے ہیں کہ کرپشن کرتے رہے حکومت. یہ نوٹس ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. کرپشن اور اللہ تللی یہ ختم کرنے پڑیں گے. ایک بے لاگ احتساب کا سسٹم بنانا پڑے گا، جو وزیر سے بھی بات پوچھ گچھ کر سکے، جو وزیر اعظم سے بھی کر سکے، جو سب سے کر سکے. یہ جیسی بھی ہوگا یہ سب جنرل سے بھی کر سکے، وہ اس کے لیے بناؤ. میں کہتا ہوں بناؤ، آغاز مجھ سے کرو آغاز، لیکن خدا کے لیے بناؤ. دیکھو یہ کیا ہے، جہاز اڑ رہے، کاریں پھر رہی. میں خود 2 بار گورنمنٹ میں رہا ہوں، میرے پاس ایک بار 86 ماڈل گاڑی، ایک بار 95. کوئی قیامت نہیں. کہتے وزیروں کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں لے رہے ہیں. یار ان وزیروں کے پیچھے ہم نے جرگے بھیجے ہیں کہ ہمارے وزیر بن جاؤ. جس کو اپنی جان کی فکر ہے نہ بنے وزیر، میرے پیسوں سے اس کو. صاحب آپ کیا نہیں سمجھتے کہ وہی 88 کی تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے اور اس وقت فوج اور پولیٹیکل لیڈرشپ یا جو حکومت ہے ان کے درمیان ڈیفرنسز دوبارہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقصد ان کو لڑانا ہے؟ کریٹ کیا جا رہا ہے امپریشن، کریٹ کیا. دیکھیں میں نے خود سنا ہے پریزیڈنٹ کے خلاف باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی فوج اس کے پیچھے. فوج نہیں، فوج کو کچھ اور کہا جا رہا ہے. بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ محمد عامر صاحب. ناظرین آج کے جلسے سے اجازت چاہتے ہیں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.